السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، نحویر کے سبق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم نے اس سے ماقبل آپ کو پڑھایا تھا کہ جملہ دو قسموں پر ہے، یعنی مرکب مفید کو جملہ کہتے ہیں اور اس جملے کی دو قسم ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے زید عالم، اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے کہ ضرب زید۔ اس کے بعد میں آپ نے پڑھا کہ جان لیجئے کہ مسند الیہ یہ حکم ہے، اور مسند یہ حکم ہے اور مسند الیہ جس پر حکم کیا جائے، اور اسم مسند ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے، فعل مسند ہوتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اب آج کے سبق میں جملہ انشائیہ کا بیان پڑھیں گے کہ جو جملہ کی دوسری قسم ہے، یعنی جملہ خبریہ کے بعد جو جملہ انشائیہ ہے ہم اس کو پڑھیں گے۔ محترم طلبہ، جملہ خبریہ کی ہم نے تعریف یہ پڑھی تھی کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، یا قائل کو سچ یا جھوٹ سے متصف کیا جا سکے۔ آسان تعریف یہ تھی کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ تو اسی سے سبق لینا چاہیے کہ جملہ انشائیہ کی جو تعریف ہے وہ اس کے الٹا ہے، یعنی وہاں پر یہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو، اس کے قائل کو، یعنی اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور جملہ انشائیہ میں یہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ وہاں پر کہا جا سکے اور یہاں پر نہ کہا جا سکے، بس اتنا ہی فرق ہے ان دونوں کی تعریف میں۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے آپ انشاء کا معنی اور مطلب سمجھیے کہ انشاء کہتے کسے ہیں۔ انشاء کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو پہلے سے موجود نہ ہو اس کو وجود میں لانا، جو پہلے سے موجود نہ ہو اس کو وجود میں لانا، اس کو انشاء کہا جاتا ہے۔ اور انشاء کی بہت ساری صورتیں ہیں، انشاء کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن یہاں پر صاحب نحو میر نے کچھ چند انشاء کا ذکر فرمایا ہے، ہم ان کو آج پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں، دیکھیے یہاں پر کہہ رہے ہیں بدا کی جملہ انشائیہ آنست کی قائلش را بصدق و کس صفت ناتواں کرد و آ پر چند قسم است امر چوں اضرب و نہیں چوں لا تضرب و استفہام چوں حل ضرب زیدن۔ فرماتے ہیں کہ بدا کی تو جان لے کہ جملہ انشائیہ آنست کہ جملہ انشائیہ وہ ہے کہ قائلش را بصدق و کس صفت ناتواں کرد، کہ اس کے کہنے والے کو قائلش، قائل یہ الگ ہے اور شین یہ الگ ہے۔ تو شین کے معنی ہوتا ہے اس کا، اس کی۔ آپ نے فارسی کی پہلی میں پڑھا ہوگا کتابش، اس کی کتاب۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جملہ انشائیہ آنست، جملہ انشائیہ وہ ہے کہ قائلش کہ اس کے کہنے والے کو، قائلش را اس کے کہنے والے کو بصدق و کذب صفت ناتواں کرد، بصدق و کذب صفت ناتواں کرد، سچ اور جھوٹ سے متصف نہ کیا جا سکے۔ جملہ انشائیہ وہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہ کیا جا سکے، یا سچ اور جھوٹ سے موصوف نہ کیا جا سکے۔ آسان تعریف یہ ہے کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَآ بر چند قسم است، اور وہ جملہ انشائیہ چند قسموں پر ہے۔ امر چوں اضرب، امر جیسے کہ اضرب۔ اب یہاں پر دیکھیے امر کے اندر امر کہتے کسے ہیں کہ فاعل مخاطب کو، یعنی ہمارا جو مخاطب ہو، ہمارے سامنے جو موجود ہو، اس کو کسی کام کا حکم دینا۔ فاعل مخاطب کو کسی چیز کا حکم دینا، کسی امر کا حکم دینا، فاعل مخاطب کو کسی چیز کا حکم دینا، اس کو یہ امر کہلاتا ہے۔ جملہ خبریہ میں یہ ہوتا تھا کہ جو قائل ہوتا تھا وہ کسی بات کی خبر دیتا تھا۔ تو جب قائل کسی بات کی خبر دیتا تھا تو اس خبر کے اندر دو احتمال موجود تھے۔
کہ وہ جو خبر دے رہا ہے وہ خبر سچی بھی ہو سکتی ہے اور وہ خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آیا آپ کے پاس، اس نے کہا کہ زید نے کھانا کھا لیا، اس نے ایک خبر دی آپ کو کہ زید نے کھانا کھا لیا، تو اب اس کے اس قول میں یعنی زید نے کھانا کھا لیا، اس کہنے میں، اس خبر میں سچ کا بھی احتمال ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے کھانا کھا لیا ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو خبر دے رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کھانا نہ کھایا ہو۔ تو جہاں خبر ہوتی ہے دوستوں، اس کے اندر سچ کا بھی احتمال ہوتا ہے اور جھوٹ کا بھی احتمال ہوتا ہے، یعنی جہاں کوئی بات ہمیں بتائی جاتی ہے وہاں پر سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ انشاء کے اندر اب امر ہی کو لے لیجئے کہ جسے انہوں نے کہا اضرب تو مار، تو اب یہاں پر تو مار یہ جو کہہ رہا ہے یہ کوئی بات آپ کو تھوڑی بتا رہا ہے، یہ کسی چیز کی خبر آپ کو تھوڑی دے رہا ہے۔ یہاں پر تو فاعل مخاطب یعنی جو ہمارا مخاطب ہے، ہمارے سامنے جو شخص موجود ہے، اس کو مارنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو یہاں پر کوئی خبر نہیں ہے، یہاں پر کوئی بات نہیں بتا رہا ہے، بلکہ یہاں پر تو وہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اس کو ماریے۔ تو جہاں پر حکم ہو اور جہاں پر جو ہے خبر نہ ہو، جہاں پر کوئی بات نہ بتائی جا رہی ہو بلکہ وہاں پر طلب ہو کسی کام کو کرنے کا، تو ایسے کو انشاء کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اضرب مار تو، و نہیں چوں لا تضرب، اور نہیں جیسے کہ لا تضرب، تو نہیں کسے کہتے کہ فاعل مخاطب کو کسی کام سے روکنا۔ امر کا الٹا ہے، امر میں ہوتا یہ ہے کہ فاعل مخاطب یعنی جو ہمارا فاعل، ہمارا جو مخاطب ہے ہمارے سامنے جو موجود ہے، اس کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، اور نہیں کے اندر اس کا الٹا ہے کہ جو ہمارا مخاطب ہے اس کو کسی کام سے روکا جاتا ہے، اس کو نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی طلب ہے اور یہاں پر بھی طلب ہے، وہاں پر کام کرنے کا طلب ہے کہ کام کر، اس کو حکم اس کام کو کر، اور یہاں پر اس کام سے اس کو روکنے کا جو ہے طلب ہے۔ تو جہاں پر طلب ہو وہاں پر کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ انشاء کی قبیل سے ہے، اور انشاء کی تعریف یہی ہے کہ جو موجود نہ ہو اور اس کو وجود میں لایا جائے۔ تو مارنا یہ پہلے سے موجود نہیں، اس لیے کہہ رہا مار، اور نمت مار یعنی کہ اس کو تم مارنے کا کام نہ کر، یہ بھی یہ جو ہے وجود میں نہیں ہے، اس کو وجود میں لایا جاتا ہے۔ تو اس پر بھی انشاء کی تعریف صادق آ رہی ہے۔ وہ استفہام چو حل ضرب زید، اور استفہام جیسے کہ حل ضرب زید۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا زید نے مارا، اب یہ بتائیے کہ آپ کو کوئی خبر دے رہا ہے، کوئی بات بتا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایک جو ہے بات کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حل ضربا زید، کیا زید نے مارا؟ تو یہاں پر تو یہ طلب کر رہا ہے کہ ہمیں یہ خبر دے کیا زید نے مارا ہے، یہ بتا ہمیں۔ تو اگر یہاں پر پہلے سے خبر ہوتی تو پھر یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ کیا زید نے مارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر خبر ہوتی یا جہاں پر کوئی بات بتائی جاتی ہے وہاں ہی سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے۔ حل ضربا زید میں کوئی بات نہیں بتائی جا رہی ہے، بلکہ یہاں پر ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پوچھ رہا ہے کہ کیا زید نے مارا، تو یہاں پر بھی طلب ہے۔ اگر اس کو پہلے سے معلوم ہوتا تو وہ وہاں پر سوال ہی نہ کرتا۔ تو پتہ چلا کہ اس پر بھی انشاء کی تعریف صادق آ رہی ہے، کیونکہ حل ضربا زید، کیا زید نے مارا، تو جو چیز پہلے سے اس کو معلوم نہیں ہے اس کو طلب کر رہا ہے، جو چیز موجود نہیں ہے اس کو وجود میں لا رہا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، انشاء ہے۔ اور تمنی جیسے کہ تمنی چوں لیتا زیدن حاضر، تمنی کسے کہتے ہیں؟ تمنی کہتے ہیں کہ کسی چیز کی تمنا کرنا، کسی چیز کی تمنا کرنا، آرزو کرنا، اور آرزو اور تمنا کرنا یہ ممکن کی بھی تمنا کر سکتے ہو اور ناممکن کی بھی تمنا کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر ممکن کی تمنا کرنا جیسے کہ لیت زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا ہے، تو یہ ممکنات میں سے ہے۔ اور جیسے کہ لیت الشباب یعود، یہ ناممکن ہے، لیت الشباب یعود، کاش کی جوانی لوٹ آتی۔ تو تمنی کے اندر ممکن کی بھی تمنا کر سکتے ہو اور غیر ممکن کی بھی تمنا کر سکتے ہو۔ تو تمنی جیسے کہ لیت زیدن حاضر، کاش کی زید حاضر ہوتا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اس پر انشاء کی تعریف صادق آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے۔ پہلے میں نے بتا دیا کہ انشاء اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو چیز پہلے سے موجود نہ ہو اس کو وجود میں لایا جائے، اور خبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی بات کے بارے میں خبر دی جائے، بات بتائی جائے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے لیتا زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا، یہاں پر بھی یہ کوئی بات آپ کو نہیں بتا رہا ہے، کوئی خبر آپ کو نہیں دے رہا ہے، بلکہ یہ ایک امر کا جو ہے طلب، ایک امر کا ہے جو تمنا کر رہا ہے،
ایک حکم کا یہ تمنا کر رہا ہے، ایک چیز کا یہ تمنا کر رہا ہے، لیت زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا. اگر وہ پہلے سے ہی موجود ہوتا تو وہ انشاء ہوتا ہی نہیں. پتہ چلا کہ زید کا ہونا اگر ہوتا یہاں پر تو اچھی بات ہوتی، کاش ہوتا وہ، تو یہ پتہ چلا کہ اس پر بھی انشاء کی تعریف صادق آتی ہے، اور انشاء اسی کو کہتے ہیں جو پہلے سے موجود بعد میں موجود ہوا ہو. او ترجی چون لعل امرا غائب، ترجی لعل امرا غائب، شاید کی امر غائب ہو، شاید کی امر غائب ہو. دیکھیے تمنی اور ترجیح کے اندر فرق یہ ہے کہ تمنا آپ ممکن اور غیر ممکن دونوں کا تمنا کر سکتے ہیں، ممکنات کا بھی کر سکتے ہیں اور غیر ممکن کا بھی تمنا کر سکتے ہیں. لیکن ترجیح جو ہے یہ صرف اور صرف آپ جو ہے ممکن کے لیے کر سکتے ہو، غیر ممکن کے لیے نہیں کر سکتے ہو. جیسے ہم نے کہا لعل امرا غائب، شاید امر غائب ہو، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو لعل الشباب یعود، شاید جوانی لوٹ آئے، لعل الشباب یعود، شاید جوانی لوٹ آئے. تو یہ ترجیح اور تمنی کے اندر فرق ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے، یہاں پر بھی انشاء کی تعریف صادق آ رہی ہے، چون لعل امرا غائب، شاید کی امر غائب ہو. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ کوئی خبر نہیں دے رہا کہ شاید جو ہے کہ امر غائب ہو، شاید کی امر غائب ہو، یہاں پر کوئی جو ہے خبر نہیں دے رہا ہے. شاید کی عمر غائب ہو، سوری امر وہاں پڑھا جاتا ہے کہ جہاں پر عین میم را کے بعد واو ہوتا ہے وہاں پر اس کو امر پڑھا جاتا ہے، اور جہاں پر عین میم را کے بعد واو نہ ہو اس کو عمر پڑھا جاتا ہے. تو شاید کی عمر غائب ہو. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر ایک جو ہے امید کر رہا ہے، خبر نہیں دے رہا ہے. خبر دیتا تو یہ انشاء ہوتا ہی نہیں. یہاں پر خبر دے نہیں رہا ہے بلکہ یہ امید کر رہا ہوں، امید ہے کہ شاید کی جو ہے امر غائب ہو، ہے نا. ایسا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا کہ امر جو ہے غائب ہوتا. تو یہاں پر بھی انشاء کی تعریف اس پر بھی کیا ہے صادق آ رہی ہے، اور یہ انشاء ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی کوئی خبر نہیں ہے. وہ عقود یہ عقد کی جمع ہے. ٹھیک ہے، عقد کا معنی ہوتا ہے دو شخصوں کا آپس میں کیا کرنا، معاملات کرنا. آپس میں دو شخصوں کا معاملہ کرنا یہ عقد کہلاتا ہے. اب وہ معاملہ چاہے خرید و فروخت کا ہو یعنی بیچنے خریدنے کا ہو، یا وہ معاملہ نکاح کا ہو. خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے کہ بائع جو ہوتا ہے وہ مبیع کو بیچتا ہے یعنی سامان کو بیچتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو مشتری یعنی جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ ثمن یعنی قیمت دیتا ہے، تو اس قیمت کو دے کر اس کو لیتا ہے. مثال کے طور پر مشتری یعنی خریدنے والا کسی دکان پر، بائع کی دکان پر گیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ آپ دے دیجئے. یہ کتنے میں ہے؟ اس نے کہا یہ 50 روپے میں ہے. اس نے کہا یہ آپ مجھے دے دیجئے 50 روپے میں مجھے دے دیجئے. اس نے کہا میں نے 50 روپے میں آپ کو دے دیا. تو آپس میں دونوں کا سمجھوتا کرنا، کسی معاملے میں آپس میں دونوں کا معاملہ کرنا خریدنے بیچنے کا، اس کو کیا کہلاتا ہے؟ یہ معاملہ جو کہلاتا ہے یعنی آپس میں ایک بات پر راضی ہو جانا، معاملہ کر لینا، یہ عقد کہلاتا ہے. ایسے نکاح میں لڑکا لڑکی سے کہتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے میں تجھے اپنی نکاح میں دے رہی ہوں، لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ معاملہ ہوتا ہے. تو جہاں پر دو شخصوں کا کسی ایک امر میں معاملہ ہو تو اس کو عقد کہا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ عقد ہے، جیسے کہ بعت و اشتریت، میں نے بیچا میں نے خریدا. تو اب یہاں پر دیکھیے بعت میں نے بیچا اور اشتریت اور میں نے خریدا، یہاں پر بھی انشاء ہے. کیوں؟ کیونکہ بیچنے والا کرے میں نے بیچا یعنی میں نے بیچ دیا ہے اور تم کیا کر لو؟ خرید لو. تو یہاں پر جو چیز پہلے موجود نہیں تھی اس کو وجود میں لایا جا رہا ہے. اگر پہلے سے وہ چیز موجود ہوتی تو خریدتا کیوں؟ تو پتہ چلا کہ یہاں پر بھی جو چیز پہلے موجود نہیں تھی اس کو وجود میں لایا جا رہا، لہٰذا یہ بھی انشاء ہے. یہاں پر کوئی خبر نہیں دے رہا ہے، یہاں پر کوئی خبر نہیں ہے کہ ہاں میں نے جو ہے یہاں پر کوئی خبر یہ نہیں دے رہا ہے کہ جو ہے میں اس چیز کی آپ کو خبر دے رہا ہوں. نہیں، بلکہ یہاں پر یہ کہنے کا مطلب ہے کہ میں بیچ رہا ہوں تم خرید لو.
تو یہاں پر بھی طلب ہے، یہاں پر بھی وجود ہے، یعنی ایک چیز کو وجود میں لایا جا رہا ہے، اور جہاں پر کسی چیز کو وجود میں لایا جائے اسی کا نام انشاء ہے۔ اب وہ بے کے ذریعے سے کیا چیز کا، وہ کس چیز کو وجود میں لا رہا ہے، وہ اس سامان کو، وہ سامان لے گا، اس کو وہ اپنے وجود میں لائے گا، اور اس کو یہ قیمت دے گا، وہ اس کو وجود میں جائے گا۔ تو جو چیز پہلے سے موجود نہ ہو اس کو موجود کرنا، وجود میں لانا، اسی کو تو انشاء کہا جاتا ہے، اور اس پر انشاء کی تعریف صادق آ رہی ہے۔ اور کہیں وہ عقود چوں بعت و اشتریت، اور عقود جیسے کہ بعت و اشتریت، و ندا چوں یا اللہ، اور ندا جیسے کہ یا اللہ۔ ندا کسے کہتے ہیں؟ ندا کہتے ہیں کہ مخاطب کے توجہ کو اپنی جانب مبذول کرنا، یعنی اس کے توجہ کو اپنی طرف کھینچ لینا، یہ ندا کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر زید جا رہا تھا راستے میں، اور میں نے کہا یا زید، اے زید، ہم نے پکارا اے زید، تو اب وہ سیدھے سیدھے راستے سے جا رہا تھا، ہم نے اس کو پکار کر اس کی توجہ کو ہم نے اپنی طرف کھینچ لیا، تو ندا اسی کو کہا جاتا ہے۔ ندا کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ مخاطب کے توجہ کو اپنی جانب کھینچا جاتا ہے۔ کرے اور وہ ندا چوں یا اللہ، اور ندا جیسے کہ یا اللہ۔ ایک بات یاد رکھیے کہ منادا جملہ انشائیہ میں سے نہیں ہے، آگے جو اللہ آ رہا ہے یہ انشائیہ میں سے نہیں ہے، بلکہ یا جو ندا ہے یہی جملہ انشائیہ میں سے ہے۔ چوں یا اللہ جیسے کہ اے اللہ، و عرض چوں الا تنزلوا بنا فتصیب خیرا، عرض کے معنی ہوتا ہے کہ کسی شخص سے کسی معاملے کے لیے نرمی کے ساتھ درخواست کرنا، کسی شخص سے کسی معاملے کے لیے نرمی کے ساتھ پیار محبت سے درخواست کرنا، اس کو عرض کہا جاتا ہے۔ جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، کیا تو ہمارے پاس، نزل ینزل کے معنی آنا، کیا تو ہمارے پاس نہیں آتا کہ تجھ کو بھلائی پہنچے، تاکہ تجھ کو بھلائی پہنچتی؟ کیا تو میرے پاس نہیں آتا تاکہ تجھ کو بھلائی پہنچتی؟ یعنی کہ تو اگر میرے پاس آیا ہوتا تو تجھ کو بھلائی پہنچتی، یعنی یہ عرض کر رہا ہے کہ تو آ میرے پاس تاکہ تجھے بھلائی پہنچے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بھی ایک طریقے سے گزارش ہے، عرض ہے نا، درخواست پیش کر رہا ہے، تو یہاں پر بھی انشاء کا معنی پایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک چیز کو وجود میں لایا جا رہا ہے۔ ہاں، کس چیز کو وجود میں؟ اگر کیا تو میرے پاس نہیں آتا، ہاں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے پاس آتا تو تجھ کو بھلائی ملتی۔ اور قسم کریں کہ چوں الا تنزل بنا فتصیب خیرا، وقسم چوں واللہ لا اضربن زیدا، اور قسم جیسے کہ واللہ لا اضربن زیدا۔ قسم کسے کہتے ہیں؟ کسی معزز و مکرم، کسی معزز و مکرم چیز کے ذریعے سے اپنے بات کو پختہ کرنا، کسی معظم اور محترم چیز کے ذریعے سے اپنے بات کو پختہ کرنا، یقین دلانے کے لیے یہ قسم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے کہہ رہے ہو کہ میں زید کو ماروں گا، وہ کہہ رہے تم ایسے پھینکتے رہتے ہو، تم کیا زید کو مارو گے؟ تو آپ اپنی بات کو اس کو یقین کے ساتھ اس کو یقین دلانے کے لیے اپنی بات کو آپ اللہ رب العزت کا نام لے کر کہو اللہ کی قسم میں ماروں گا، یعنی سامنے جو آپ کے مخاطب ہے اس مخاطب کو یقین دلانے کے لیے آپ قسم کھائیں اللہ رب العزت کا نام لے کر کہ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ اللہ کی قسم میں ضرور زید کو ماروں گا۔ تو یہاں پر بھی واللہ جو ہے یہی جملہ انشائیہ میں سے ہے، لا اضربن یہ جملہ انشائیہ میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اضربن کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر خبر پائی جاتی ہے، واللہ اس کے اندر خبر نہیں ہے، واللہ کی قسم میں زید کو ضرور۔ تو یہاں پر بھی طلب کا معنی پایا جاتا ہے، یہاں پر بھی انشاء کا معنی پایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں فلاں کو ماروں گا، یعنی ابھی مارا نہیں ہے، اس کے اندر اس کو ابھی مارا نہیں ہے، یہ مارے گا اور قسم کھایا ہے اس نے، تو اپنی قسم کو پختہ کرنے کے لیے، اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ اس سے واللہ لا اضربن زیدا۔ وتعجب، تعجب جیسے ما احسنہ و احسن بہ، تعجب کسے کہتے ہیں؟ کریں کہ کوئی ایسی بات جو آپ سے پوشیدہ ہو، جو آپ سے مخفی ہو، پوشیدہ ہو، جب وہ
جب وہ آپ کے سامنے ظاہر و باہر ہو تو اس پر حیرت ظاہر کرنا، اس کو تعجب کہتے ہیں۔ تعجب کسے کہتے ہیں؟ کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسی بات جو آپ سے مخفی اور پوشیدہ تھی، لیکن جب آپ نے اس کو جانا یا دیکھا تو آپ کو حیرت ہو اس بات پر، تعجب ہو آپ کو، تو اسی کو تعجب کہتے ہیں۔ جسے احسنہ وما احسنہ واحسن بھی، وہ کتنا ہی اچھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گئے مارکیٹ میں پہلی بار اور آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی جس کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یا آپ اس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں جانتے تھے، تو وہ دیکھتے ہی آپ کے دماغ میں اور آپ کے دل میں یہ حیرت ظاہر ہو کہ یار یہ تو بڑا ہائی فائی ہے، یہ تو بڑا خوبصورت چیز ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے۔ تو جس چیز کو دیکھ کر آپ حیرت میں پڑ جائیں اسی کا نام تعجب ہے، یعنی جو بات آپ پر مخفی رہی ہو، پوشیدہ رہی ہو، اور اس کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد آپ حیرت میں پڑ جائیں، اسی کا نام تعجب ہے۔ بس میں اپنے سبق کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ جملہ انشائیہ کی تمام قسموں کو آپ یاد کریے، اور جملہ انشائیہ کے اندر خبر نہیں ہوتی ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، اور طلب بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر جب وہاں خبر ہی نہیں ہوگی تو وہاں جملہ انشائیہ کے اندر جو ہے خبر نہیں ہوتی ہے، جب خبر نہیں ہوگی تو وہاں پر سچ اور جھوٹ کا احتمال بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، جملہ کے اندر، انشائیہ کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ پہلے سے موجود نہ ہو، بعد میں وہ وجود میں آئے، اسی کو جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔